آپ دیکھ رہے ہیں اہل حدیث میڈیا سروس، جس میں علماء اہل حدیث کی تقریریں آپ بآسانی سن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے نشان کو دبائیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق الله مولانا العظيم۔ ظفر آدمی اسے ہرگز نہ جانیے گا، ظفر آدمی اسے ہرگز نہ جانیے گا، چاہے وہ ہو جتنا بھی صاحب فہم و ذکا۔ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تمام تر تعریفات کی بڑائی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام سید دو جہاں، نبی کل زمان، سید سیدہ، نبی نبیاں، رسول رسولاں، سید الکل، ختم الرسل، فخر الرسل، سردار انبیاء، سرتاج انبیاء، جناب احمد مصطفیٰ۔ محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ وسلم کی پاک
پاکیزہ مقدس مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے۔ جس طرح اس کائنات میں اللہ نے دھوپ کے ساتھ چھاؤں بنائی ہے، پانی کے ساتھ خشکی بنائی ہے، اندھیرے کے ساتھ اجالا بنایا ہے، رات کے ساتھ اللہ نے دن بنایا ہے، زمین کی طرح اللہ نے آسمان بنایا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اللہ نے پھول کے ساتھ کانٹے بنائے ہیں، اس مالک کائنات نے انسانوں کی زندگی میں، انسان کی زندگی میں غم کے ساتھ خوشی بھی بنائی ہے۔ اور ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ اگر کوئی غم انسان کو آتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر کوئی خوشی انسان کو میسر آتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب ایک مسلمان کا یہ فرض ہے، اگر خدا نخواستہ اس کی زندگی میں کوئی غم آئے تو بھی اللہ کے دروازے پہ آ کے آنسو بہا لے، اور اگر کبھی کوئی خوشی آئے تو خوشی بھی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق منا لے۔ اللہ اس بندے کی دنیا بھی سنوار دیتے ہیں اور اس بندے کی آخرت بھی بنا دیتے ہیں۔ اور کائنات کے امام نے فرمایا، بندہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، غم آتا ہے تو بھی اللہ کے دروازے پہ جھکتا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کو اللہ کی طرف سے جزا ملتی ہے۔ اور اگر کبھی خوشی میسر آئے تو بھی اللہ کے دروازے پہ آتا ہے، اور اس کے بدلے میں بھی اللہ اس کو جزا اور اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرات، اسلام نے جس طرح باقی ساری زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، آپ بولیں گے کیسے، آپ رہیں گے کیسے، آپ سوچیں گے کیسے، آپ کھائیں گے کیسے، آپ پیئیں گے کیسے، آپ پہنیں گے کیسے، آپ کا قول، آپ کا قرار، آپ کی گفتار، آپ کا کردار، آپ کی جلوت، آپ کی خلوت، آپ کی صبح، آپ کی شامیں، آپ کی غم اور خوشی کیسے ہوگی، یہ اسلام نے سب کچھ بتایا ہے۔ ایسے ہی اسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب کبھی زندگی میں خوشی میسر آئے تو اللہ رب رحمان کے دروازے پہ آؤ، اللہ کی یاد کیجئے، اللہ کے ساتھ تعلق لگائیے، اللہ دنیا کی خوشیاں بھی دوبالا کر دے گا اور آخرت کے اندر بھی خوشیوں اور مسرتوں سے نوازے گا۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کے ہمارے جو میزبان ہیں، اللہ نے ان کی زندگی میں ایک خوشی کا موقع دیا اور پھر توفیق بھی عطا فرمائی کہ اس خوشی کو رب کے نام کر دیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ کیا جائے۔ لائق صد مبارکباد ہے وہ لوگ کہ جن کی خوشیاں رب کے نام پہ ہوتی ہیں، جن کے غموں میں رب کی یاد ہوتی ہے، ورنہ عام طور پر نہ انسان کو خوشی میں رب یاد رہتا ہے، نہ انسان کو غم میں رب یاد رہتا ہے۔ اسی لیے ظفر نے کہا تھا، ظفر علی خان نے کہا تھا
ظفر آدمی اسے ہرگز نہ جانیے گا، چاہے وہ ہو جتنا بھی صاحب فم و زکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ حضرات 4 سے 5 باتیں وہ بتانی ہیں کہ اگر اللہ کبھی زندگی میں خوشی لے آئے، اسے منانے کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ خدا کرے آپ کی زندگیاں، آپ کے خاندان اور آپ کے علاقے خوشیوں سے بھرے رہیں۔ خدا آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کے خاندان خانوادوں کو بھی سلامت رکھے، آپ کے علاقے قبیلوں کو سلامت رکھے، آپ کی ہماری نسلوں کو سلامت رکھے۔ خوشی آئے تو کہنا اور کرنا کیا ہے، یہ ایک مسلمان کو لازماً پتا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر کبھی رب کی طرف سے خوشی میسر آتی ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان پر سب سے پہلے اللہ کے شکر کا کلمہ آتا ہے اور وہ زبان سے پڑھتا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ اور دیکھیے، کہنے کو یہ چھوٹا سا کلمہ ہے، الحمدللہ کہنے میں دیر نہیں لگتی، لیکن کائنات کے امام فرماتے میرے صحابہ، دل کرتا ہے کہ روزانہ احد پہاڑ جتنے عمل کرو، اور شاید آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا، احد پہاڑ جو ہے یہ 4 کلومیٹر چوڑا ہے، یہ 11 یا 12 کلومیٹر لمبا ہے، اور عرب کے پہاڑوں میں بلند ترین پہاڑ ہے۔ کائنات کے امام فرماتے میرے صحابہ، دل کرتا ہے کہ روزانہ احد پہاڑ جتنے عمل کرو۔ صحابہ کہتے ہیں پیارے نبی، دل تو سب کا چاہتا ہے، لیکن ہوگا کیسے؟ آپ کا بھی دل چاہتا ہے نا؟ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ اور یقیناً چاہتا ہے کل قیامت کا دن ہو اور میرے اور آپ کے پلڑے میں اللہ احد پہاڑ جتنے اعمال نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دے۔ آئیے پھر کائنات کے امام سے پوچھتے ہیں، صحابہ نے بھی پوچھا تھا، اللہ کے پیغمبر احد پہاڑ جتنے عمل روزانہ کیسے ممکن ہے؟ کہا میرے صحابہ، اللہ اکبر اعظم من احد، سبحان اللہ اعظم من احد، لا الہ الا اللہ اعظم من احد، والحمد للہ اعظم من احد۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی اوسط میں یہ حدیث نقل کی ہے، سند بھی ٹھیک ہے، صحت بھی ٹھیک ہے۔ کائنات کے امام فرماتے میرے صحابہ، ایک مرتبہ جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے، احد پہاڑ سے زیادہ ثواب آپ کے پلڑے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کہا جب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے، احد پہاڑ جتنا ثواب آپ کو دیا جاتا ہے۔ کہا جب ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے، احد پہاڑ جتنا ثواب آپ کے کھاتے میں درج ہوتا ہے۔ اور کہا میرے صحابہ، جب کبھی اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے زبان سے الحمدللہ نکل جاتا ہے، احد پہاڑ سے زیادہ ثواب اللہ آپ کے کھاتے میں درج فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلا کام، اللہ آپ کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے اور خوشیاں جم جم نصیب کرے، ہر گھر میں ہر خاندان میں خوشیاں میسر کرے۔ سب سے پہلا کام جو مسلمان کرے گا اور جو مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ خوشی دے تو کیا پڑھنا ہے؟
الحمدللہ پڑھیے نا، کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ. ایک مرتبہ زبان سے ادا کیا، کائنات کے امام فرماتے ہیں احد پہاڑ سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماوات والارض. یہ الحمدللہ کا کلمہ اتنا قیمتی ہے. کہا ایک مرتبہ جب زبان سے الحمدللہ کہا جائے، کہا تملأان ما بین السماوات والارض، یہ زمین سے لے کے آسمان تک کا جتنا فاصلہ ہے. آج دنیا ترقی کر گئی، سائنس آگے بڑھ گئی، میتھمیٹکس والے حساب لے کے بیٹھ گئے، کیلکولیٹر والے کیلکولیشن لے کے بیٹھے، فگوریشن میں حساب ہوا، اعداد و شمار ہوا، کمپیوٹر کے ٹیبل پہ ٹک 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 ہوا، لیکن آج تک کوئی نہیں بتا سکا زمین سے لے کے آسمان تک کا کتنا فاصلہ ہے. لیکن کائنات کے امام نے بتایا تھا. کہا ایک گھوڑ سوار اعلی نسل کا گھوڑا لے کے پوری رفتار کے ساتھ 500 سال تک اگر گھوڑا دوڑاتا رہے، جتنا فاصلہ طے کرتا اتنا زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ ہے. اور میں نے کبھی شوق سے حساب لگایا تھا، اگر تیز رفتار گھوڑا 1 منٹ میں 1 کلومیٹر بھی سفر کرے، ویسے اس سے زیادہ کرتا ہے، کم از کم 1 منٹ میں 1 کلومیٹر سفر کرے، یہ تقریباً 37 لاکھ کلومیٹر سفر بنتا ہے. 37 لاکھ کلومیٹر سفر. اور یہ صرف اونچائی ہے، چوڑائی کا کوئی حساب ہی نہیں، چوڑائی کا کوئی پتہ ہی نہیں. کائنات کے امام فرماتے 500 سال تک تیز رفتار گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے، جتنا سفر طے کرے گا اتنا زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ ہے. اور اگلی بات سنیے، کہا ایک بار سبحان اللہ کہو یا الحمدللہ کہو. کہا اللہ اتنا راضی ہوتا ہے زمین سے لے کے آسمان تک کا سارا یہ خلا جو ہے یہ الحمدللہ کے ثواب کے ساتھ سارا ہی بھر جاتا ہے. آپ نے الحمدللہ کہا، خوشی کا موقع آیا، اس کا شکریہ ادا کیا، زبان سے الحمدللہ نکلا. جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں سے لے کر صرف لاہور نہیں، پنجاب پاکستان نہیں، ایشیا یورپ نہیں، پوری کائنات میں جہاں جہاں آسمان کی اونچائی ہے، اس زمین کی وسعتیں پھیلاؤ ہے، پانیوں کا ڈیرا ہے، یہ سارے کا سارا جو فاصلہ ہے یہ الحمدللہ کے ثواب کے ساتھ بھر جاتا ہے. پڑھیے الحمدللہ. اور خوشی آئے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ پڑھنا ہے. پھر سنیے، کائنات کے امام فرماتے ہیں الحمدللہ تملأ المیزان. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا کٹہرا ہوگا، انسانوں کا اجتماع ہوگا، انصاف کا ترازو ہوگا. اور سوچئے تو صحیح وہ کتنا بڑا ترازو ہوگا. کہا اس کے اندر زمین اور آسمان سارے ہی سما سکتے ہیں. اتنا بڑا ترازو جو انسانوں کے اعمال تولنے کے لیے لگے گا. کہا ایک مرتبہ جب الحمدللہ کہتے ہو رب اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا ثواب دیتا ہے، وہ سارے کا سارا ترازو الحمدللہ کے ثواب سے بھر جائے گا. پھر کہیے نا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. آپ تو روشنیوں میں بیٹھے ہیں، آپ تو صحت مند ہیں، سلامت رہو.
آپ کی تو سانسیں چلتی ہیں، اللہ قائم رکھے۔ آپ تو دیکھنے والے ہو، اللہ روشنیاں دے۔ آپ کا ذہن کام کرتا ہے، آپ کے جسم کا انگ انگ کام کرتا ہے، ہزاروں لیٹر خون جسم میں دوڑتا ہے، سینکڑوں کلومیٹر جسم کی ناڑیں موجود ہیں، اور کئی ایک جسم کے جوڑ سلامت ہیں، خدا سلامت رکھے۔ بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور کچھ نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ بازار میں گئے نا، ایک عجیب شخص دیکھا، کیا حالت ہے، پکڑنے کو ہاتھ کوئی نہیں، چلنے کو پاؤں کوئی نہیں، دیکھنے کو آنکھیں کوئی نہیں، پہننے کو لباس کوئی نہیں، کھانے کو روٹی کوئی نہیں، جسم کا انگ انگ زخمی ہے اور خون میں لت پت پڑا ہے، سارے جسم سے خون رس رہا ہے، عجیب حالت ہے، زمین پہ پڑا شخص ہے۔ پاس سے گزرے، محسوس ہوا کہ بول رہا ہے، بولنے کی کوشش کر رہا ہے، منہ کے ساتھ کان لگا دیا، کہا سنوں تو صحیح کیا کہہ رہا ہے، شاید کچھ مانگ رہا ہو۔ امام صاحب فرماتے ہیں میں نے کان قریب کیا تو آواز آ رہی تھی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا بھائی، پکڑنے کو ہاتھ کوئی نہیں، چلنے کو پاؤں بھی کوئی نہیں، پہننے کو جوتا بھی کوئی نہیں، پہننے کو پہناوا کپڑا لباس بھی کوئی نہیں، کھانے کو روٹی بھی کوئی نہیں، دیکھنے کو آنکھ بھی کوئی نہیں، اور سنتا بھی کم ہے، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اور پھر بھی الحمدللہ پڑھ رہے ہو۔ کہا ہاں، وہ میرے ہاتھ لے گیا، میں اس کا کچھ نہیں کر سکا، وہ میرے پاؤں لے گیا، میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، وہ میری آنکھیں لے گیا، میں اس کا کیا بگاڑ سکتا ہوں، میں الحمدللہ اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں۔ مولا تیرا شکر ہے، تو نے زبان تو دی ہے جس کے ساتھ میں تیرا نام لے رہا ہوں اور تجھے یاد کر رہا۔ پھر پڑھیے نا الحمدللہ، میری مائیں بہنیں بھی پڑھے، سلامت رہنے والی حیا والی پیاری بیٹیاں بھی پڑھے، خدا ان کے نصیب اور مقدر اچھے کرے وہ بھی پڑھے، آپ کی میری عزتیں سلامت رہیں وہ بھی پڑھے، خدایا ہماری چادر چار دیواری سلامت رکھنا وہ بھی پڑھے۔ ایک بار الحمدللہ کہو تو صحیح، آسمان والا اتنا خوش ہوتا ہے، کہا تو نے میرا شکریہ ادا کیا، میں نے جنت میں تیرے نام کا ایک محل تعمیر کر دیا۔ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا، آسمان والا حساب کتاب لینے کے ساتھ کہے گا یہ چابی پکڑ، وہ سامنے تیرا محل ہے۔ محل دیکھے گا، کائنات کے امام نے فرمایا ایک موتی کا پورا محل، اتنا بڑا محل صرف ایک موتی کا بنا ہوا ہے۔ یہ بندہ اس کے دروازے پہ جا کے چابی لگائے گا نا، دروازہ کھلے گا تو سامنے لکھا ہوگا بیت الحمد، شکریہ کا گھر۔ حیران ہو کے رب سے پوچھے گا مولا یہ کس چیز کا بدلہ ہے؟ کہا تو دنیا میں بڑی مشکل کے وقت میں بھی میرا شکریہ ادا کرتا تھا، ادھر تو میرا شکریہ ادا کرتا رہا، ادھر تیرے نام کے محل میں اپنی جنتوں میں تعمیر کرتا رہا، آج اس کا مالک کو وارث بنا دیا۔ تو حضرات پہلی بات یہ سمجھی ہے، خوشی ملے تو کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور مسلمان تو رب کا شکریہ ادا کرتے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ صبح بیدار ہوگا،
الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اپنی ضرورتوں کو پورا کر کے نکلے گا، حاجات سے فارغ ہو کے نکلے گا. الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. کھانا کھا کے بیٹھے گا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. پھر کبھی کسی کو مصیبت میں دیکھے گا، پھر پڑھے گا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. حتیٰ کہ چھینک آئے گی تو پڑھے گا الحمدللہ. مسلمان ہو اور رب کی یاد سے غافل ہو جائے، ہو نہیں سکتا. خوشی کے موقع پر نا چلتے پھرتے پڑھتے رہا کرو گو الحمدللہ الحمدللہ. کائنات کا امام فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ. بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے. اور دوسرا کام قرآن مجید نے کہا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اے قریشیو، میں رب نے تم پہ احسان کیا، سردی گرمی سے بچایا، اپنی رحمت نازل کی، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. جب رب کبھی خوشی دے دے، انعام دے دے، احسان کر دے، رحمتیں برسائے، خوشیاں لائے، پھر اپنے رب کی نمازوں کو بھولنا نہیں، بلکہ اس کے دروازے پہ آ کے اپنے سر کو جھکانے، اس کی عبادت کرنی ہے. اور کیسے؟ کائنات کے امام نے فرمایا عبادت کرو تو ایسے کرو ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کبھی عبادت کرو تو ایسے کرو جیسے اپنے رب کو سامنے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں بنتا تو کم از کم یہ سمجھو کہ رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے. او میرا رب دیکھ رہا ہے میری نماز کو، میرا رب دیکھ رہا ہے میرے رکوع و سجود کو، پھر میرا رب دیکھ رہا ہے میرے سجدوں کو. جب وہ دیکھ رہا ہے پھر سجدہ کیسا ہوگا؟ اللہ کی قسم یہاں پر یقین آ جائے نا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. چھوٹے بچے کو پتا چلے نا کام کرتے ہوئے میری ماں دیکھ رہی ہے، میرا بھائی دیکھ رہا ہے، بچہ اور شوق سے کام کرنے لگتا ہے. اپنے گھروں میں آپ دیکھتے ہوں گے، اللہ آپ کی میری اولادوں کو سلامت رکھے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شاگرد کام کرتا ہے، استاد دیکھے وہ اور بھی اچھے طریقے سے کرنے لگتا ہے. بہن اپنے بھائی کے کپڑے استری کر رہی ہے، حیا والی بہن دیکھتی ہے کہ میرا بھائی مجھے پیار سے دیکھ رہا ہے، بہن کپڑے اور بھی اچھے طریقے سے استری کرتی ہے. او یارو میں تو دنیا کی بات ہی نہیں کر رہا، میں نماز پڑھ رہا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میرے سجدے کی حالت کیا ہوگی، میری رکوع کی حالت کیا ہوگی. کاش کہ میرا آپ کا تصور بن جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور پورے پیار سے دیکھ رہا ہے. اور ایک جملہ بولتا ہوں، مائیں بھی بیٹھی ہیں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم ماں سے زیادہ پیار کوئی نہیں کر سکتا. کاش ہماری اولادوں کو یہ بات سمجھ آ جائے. اور کبھی کبھار شاہ صاحب میں یہ کہتا ہوں، کاش دنیا میں کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو جائے جو نوجوانوں کو دکھائے کہ ماں باپ کا پیار کیا ہوتا ہے. ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. دنیا نے آج تک محبت کا ماں سے بڑا لفظ کوئی نہیں سنا. ماں کا معنی بھی ماں ہے، ماں کا مطلب بھی ماں ہے، ماں کا مفہوم بھی ماں ہے، ماں کا ترجمہ بھی ماں ہے، ماں کی تشریح بھی ماں ہے، محبت کا آخری کنارہ بھی ماں ہے.
اتنے پیار سے مجھے ماں نہیں دیکھتی جتنے پیار سے میرا رب دیکھتا ہے۔ میری ماں مجھے بہت دیکھتی ہے، دیکھتے دیکھتے سو جاتی ہے، اب تو پکی سو گئی ہے 6 ماہ پہلے۔ دعا کریں اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ ان کو سکون کی نیند دے دے، اللہ اطمینان کی قبر عطا کر دے۔ آپ کے میرے جانے والے ساروں کو اللہ خیر کے راستوں پہ ڈال دے، اللہ آپ کے میرے جانے والوں کی قبریں آسان کر دے، منزلیں آسان کر دے۔ پیار سے دیکھتی رہی لیکن دیکھتے دیکھتے ماں سو گئی۔ ماں ہے نا، پھر بھی سو گئی، لیکن میرا رب اتنے پیار سے دیکھتا ہے، جب سے تجھے پیدا کیا تب سے دیکھ رہا ہے، آج بھی دیکھ رہا ہے، آخر تک دیکھتا رہے گا، لیکن کبھی سوتا نہیں ہے۔ اتنے پیار سے، اتنے غور سے، اتنی محبت سے اس کائنات میں کوئی نہیں دیکھتا جتنے پیار سے میرا رب دیکھتا ہے، تیری ایک ایک ادا کو دیکھتا ہے۔ تو سو جاتا ہے، وہ تیرے سونے کو عبادت بناتا ہے، تو اس کا نام لے کے سو جا۔ تیری سانسیں بھی عبادت، تو اس کا نام لے کے کھا لے۔ تیرا کھانا بھی عبادت، تو اس کا نام لے کے پہن لے۔ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی اوراتی وانا تجمل بھی فی حیاتی۔ کہا جب تک لباس تیرے جسم پہ رہے گا آسمان والا اس وقت تک تیرے لیے ثواب لکھواتا رہے گا۔ اتنا پیار کوئی نہیں کرتا جتنا آسمان والا رب کرتا ہے۔ کہا ساری دنیا میں پیار بانٹا، جانور اپنے بچوں سے پیار کرے، انسان اپنے اولاد سے پیار کرے، حتیٰ کہ آج تو سائنس یہ ثابت کرتی ہے کیڑے مکوڑے بھی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ کہا یہ ساری کائنات کا پیار ایک حصہ ہے، آسمان والا اس سے 99 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس کی عبادت کرتے ہو نا، تو پھر انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت ایسے کرو جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہیں بنتا تو پھر رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے خوشی ملے تو رب کی عبادت کرو۔ یہ دوسری بات بتائی۔ ہم نہ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، کالج میں جب پڑھاتے ہیں تو اگلے دن سبق سنتے بھی ہیں۔ چلو اب اگلے دن تو آپ سے ملاقات شاید نہیں ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ سبق سناتے جاؤ۔ پہلی بات بتائی، خوشی ملے تو کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ۔ خوشی ملے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، اللہ یہ چاہتے ہیں خوشی مل جائے تو جھک جاؤ، تکبر نہ کرو، اکڑ نہ دکھاؤ، شوخی نہ مارو، پیسہ نہ اڑاؤ، فضول خرچی نہ کرو، 1.5 لاکھ کے جوڑے نہ پہنو، لاکھ روپے کے جوتے نہ پہنو، اور ہوا میں اپنے پیسے نہ اڑاؤ۔ میری مائیں بہنیں اگر غصہ نہ کرے تو کہہ دوں، لاکھ روپے کا میک اپ نہ کرو، ڈر جاؤ، خدا کا خوف کرو۔ جتنے کا میری بیٹی میک اپ کر رہی ہے، اتنے میں تو کئی بیٹیوں کی شادی بھی ہو سکتی ہے۔ آج سے ذہن بناؤ نا، جس دن میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، اس معاشرے کی کسی غریب بیٹی کی شادی بھی کروں گا انشاءاللہ۔ وہ بیٹی بھی یہ ذہن بنا کے جائے، جس دن میری بارات آئے گی، اس معاشرے کی کسی غریب بیٹی کی بھی بارات آئے گی، کچھ پیسے بچا کے رب کے راستے پہ بھی لگا دے۔ عاجزی دکھا، بڑا نہ بن، بڑا نہ اترا نہ، تکبر نہ کر، خوشی ملے تو جھک جا۔ 8 ہجری ہے، مکے سے گئے ہوئے کائنات کے امام کو 8 سال ہو گئے۔ اپنا شہر چھوڑنے کا کس کو دل کرتا ہے؟ لیکن مکے والوں نے اتنا تنگ کیا تھا، رات کے اندھیروں میں مکہ چھوڑ دیا،
جاتے جاتے اللہ کے نبی کا دل بھرایا، چلے تو پلٹے اور بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا، بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن تیرے شہر کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ کیا کلیجے پہ گزر رہی ہوگی؟ آسمان والے کا کرم ہوا، زیادہ نہیں، صرف 8 سال گزرے، یہاں سے 280 گئے تھے ہجرت کے لیے، 280 گئے تھے، اور آج 10,000 کا لشکر لے کے آیا اللہ کا پیغمبر۔ مکہ فتح ہو گیا، کافر ہینڈز اپ ہو گئے، سردار سامنے کھڑے ہیں۔ ایک صحابی نے نعرہ لگایا، الیوم یوم الملحمہ، آج سارے بدلے لیں گے۔ کائنات کا امام فرماتے ہیں نہیں، خوشی ملی ہے، کامیابی ملی ہے، تکبر نہ کر، آج بدلے لینے کا وقت نہیں ہے۔ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمتوں کا وقت ہے، خوشیاں بانٹنے کا وقت ہے۔ لوگوں اللہ آپ کو خوشیاں دے دے، خوشیاں بانٹ کے رکھا کرو۔ اللہ آپ کو سدا سلامت رکھے، خوشیوں کو بانٹ دینا لوگوں میں۔ کہاں رحمت کا وقت ہے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے کائنات کے امام کو دیکھا، سواری پہ سوار ہے، کوئی تکبر نہیں، کائنات کے امام کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، چہرہ بھی جھکا ہوا ہے، اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کا پیغمبر اتنا جھکے، اہلاً سہلاً مرحبا۔ آپ کے ہمارے پیارے جناب ابو بکر معاویہ حفظہ اللہ تعالی تشریف لائے ہیں، ابھی آپ ہم سب سے ہم کلام ہوں گے۔ میں اپنی گفتگو کے دوسرے اور آخری حصے میں داخل ہو چکا ہوں۔ کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کائنات کا امام جھکا ہے، اور اتنا جھکا، آج زندگی کا سب سے بڑا دن تھا، مکہ فتح ہو گیا تھا، اس سے بڑا دن کائنات کے امام کی زندگی میں نہیں آیا۔ اتنی بڑی کامیابی اور خوشی، اور کیا کیا، گردن جھکائی ہوئی ہے۔ کہا داڑھی مبارک اونٹنی کے ساتھ لگ رہی تھی، اتنا جھکے ہوئے تھے، اور زبان پہ کلمہ کیا تھا، الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ۔ اس اللہ کا شکریہ ہے جس نے اپنے بندے کو کامیابی دے دی، خوشیاں دے دی، اور اس نے سارے کے سارے کافروں کو شکست دے دی، اور اللہ نے اپنے بندے کو کامیاب کر دیا۔ اللہ خوشی دے تو جھک جاؤ۔ یہ آج کا تیسرا سبق دے رہا، چوتھا سبق، عید کا دن ہے، کائنات کے امام اپنے گھر سے نکلے، اچھا لباس پہنا ہوگا، حسن و حسین بھی ساتھ ہے رضی اللہ تعالی عنہم، عید کی طرف جا رہے، خوشی کا دن۔ کائنات کے امام نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے، رو رہا ہے۔ رحمت والے نبی کا کلیجہ تڑپ گیا، حسن و حسین کو چھوڑا، بچے کو پکڑ لیا۔ بیٹا کیا بات ہے؟ بیٹا بول نہیں رہا۔ بول تو صحیح، مجھ سے تو کہنا، میں تو ساری امت کا درد رکھنے والا ہوں کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ کہا بیٹا بول کیا بات ہے؟ ہائے، بیٹے کی آنکھوں میں آنسو ہیں، چھوٹا بچہ رو رہا ہے۔ مولا بچوں کے ماں باپ سلامت رکھنا، کبھی کسی پہ یتیمی نہ آئے، اس سے بڑا دکھ کیا ہو سکتا ہے۔ روتے روتے بیٹا کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں بچے اپنے باپ کی انگلیاں پکڑ کے جا رہے ہیں، میرا تو بابا نہیں ہے، میرا باپ فوت ہو چکا ہے،
آج میرے کلیجے میں خواہش ہے کاش کوئی میرا ہاتھ پکڑنے والا ہوتا، کاش کوئی میری انگلی پکڑنے والا ہوتا۔ کائنات کا امام تڑپ گیا، کہا بیٹا تم میرا ہاتھ پکڑ، جس کا کوئی نہیں ہاتھ پکڑتا محمد اس کا ہاتھ پکڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ پکڑا، گھر لے گئے، نہلایا دھلایا، حسن و حسین کے کپڑے پہنائے، جنت کے شہزادوں کے کپڑے پہنائے اس غریب کے بچے کو، اس یتیم کے بچے کو، اور سبق یہ دیا لوگوں جب خوشی ملے اپنے معاشرے کے غریبوں کا بڑا خیال رکھنا، خوشیاں جن کے پاس نہیں ہیں ان میں بانٹ دینا، ان کو نہ کھلانا جن کی فریجیں گوشت سے بھری ہوئی ہے۔ اس لیے کہا تھا نا بہترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریب شرکت کرتے ہیں، بہترین کھانا وہ ہے جو غریبوں کو کھلایا جاتا ہے۔ آج میری باری آتی ہے، میں سارے شہر کے امیر زادے بلاتا ہوں، غریب کو دیکھتا بھی نہیں، میرا ہمسایہ بھوکا سو رہا، آسمان والے نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اعلان کیا تیری نمازوں کا فائدہ کوئی نہیں، اور تیرے روزوں کا فائدہ کوئی نہیں، تیرے حج زکوٰۃ کا فائدہ کوئی نہیں، اگر تیرا ہمسایہ بھوکا سو گیا اللہ کی قسم اسلام تجھے مسلمان ہی نہیں مانتا۔ کہا وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو پیٹ بھر کے سوتا ہے اور اس کا غریب ہمسایہ بھوکا سوتا ہے۔ آج کا چوتھا سبق یہ کہ جم جم خوشیاں آپ کا مقدر بنے، لیکن دائیں بائیں دیکھنا، غریبوں میں بانٹ دینا۔ کائنات کے امام کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے لوگوں خوشیاں بانٹ کے کھاؤ اور غریبوں کے ساتھ بانٹو۔ پانچواں اور آخری پیغام اور پھر سلام۔ مکہ فتح ہو گیا، سارا دن کائنات کے امام مصروف رہے، عصر کا وقت ہو گیا، سفر بھی اتنا لمبا کیا تھا، 400 کلومیٹر سفر ہے، اور آج کا سفر نہیں تھا، اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سفر کیا، پیدل بھی چلے۔ کائنات کے امام تھک گئے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے آگے بڑھ کے عرض کیا اللہ کے پیغمبر آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا، تھوڑا سا آرام کا وقت آیا ہے، آرام بھی کر لے اور کچھ کھا پی بھی لو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ یہ بات کہہ کہ آپ نے اپنی اونٹنی کا رخ ایک طرف کر دیا۔ ہم نے کہا پتہ نہیں آج کس کے گھر جائیں گے، سرداروں کے گھر گزر کے نبی نہیں ٹھہرا، بڑے قبیلے والوں کے گھر گزر گئے، کائنات کا امام نہیں رکا، بڑی بڑی برادریوں والے کے گھر گزر کے اللہ کے پیغمبر نہیں رکے، محلات گزر گئے، کائنات کا امام نہیں ٹھہرا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم خاموشی سے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں، تقریباً مکے کا آخری کنارہ آ گیا، ایک چھوٹا سا محلہ، کچا سا محلہ، کچی آبادی کہہ لیں، کائنات کے امام اس طرف چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا نامعلوم آج کدھر کا سفر ہے، آج کس کا مہمان بنے گا میرا پیغمبر، جو آسمانوں کا مہمان ہے وہ کس کا مہمان بنے گا۔ ایک چھوٹا سا گھر آیا، کچی ٹوٹی دیواریں، کائنات کا امام وہاں ٹھہر گئے، دروازے پہ دستک دی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو کے دیکھ رہے تھے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں بھائیو میری بات بڑی پیاری ہے، ذرا توجہ سننا، جن کو اللہ نے عزت دی ہے وہ بھی سنیں، جن کو پیسہ دیا ہے وہ بھی سنیں، جن کو اقتدار دیا ہے وہ بھی سنیں، جن کو اختیار دیا ہے وہ بھی سنیں، جن کو علم دیا ہے وہ بھی سنیں، اور جن کو شہرت دی ہے وہ بھی سنیں۔ آج کائنات کے امام کی سب سے بڑی فتح اس دروازے کے باہر کھڑا۔ ہم نے پوچھا کائنات کے امام یہ کس کا دروازہ ہے؟ کہا یہ میری بہن اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن، میری چچا زاد بہن کا گھر ہے۔ محمد نے سبق کیا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں اللہ جب خوشیاں دیتا ہے نا تو اپنے غریب رشتہ داروں کے گھروں میں جایا کرو، ان کے ساتھ منایا کرو،
ان کو پاس بلایا کرو، ان کو پاس بٹھایا کرو، دروازے پہ دستک دی بہن۔ آج کائنات کی سب سے بڑی کامیابی سمیٹ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا مہمان بن کے آیا ہے۔ بہن بیچاری غریب ماڑی، کائنات کے امام، کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے۔ کہا کچھ تو ہوگا، ہاں اللہ کے پیغمبر ایک خشک روٹی پڑی ہوئی ہے۔ کہا وہ پانی میں بھگو دو۔ آسمان کی نیلی آنکھ نے دیکھا، زمین کے خاکی سینے نے دیکھا، تاریخ کے قلم نے لکھا، ہزاروں صحابہ کرام کی گواہی ملی، کائنات کے امام کو جب زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی ہے، کائنات کا امام اپنی ماڑی بہن کا مہمان بنتا ہے۔ ہم تو اپنے بہن بھائیوں سے روٹھ جاتے ہیں، رخ بدل دیتے ہیں کہ بنتے ہیں رشتہ دار جب کچھ پاس ہوتا ہے، اور ٹوٹ جاتا ہے رشتہ غریبی میں جو خاص ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو جم جم خوشیاں نصیب کرے۔ اپنے ماڑے رشتہ داروں کو، بالخصوص اپنی بہنوں کو کبھی نہ بھولنا۔ بڑا مان ہوتا ہے بہنوں کو، بڑا مان ہوتا ہے اپنے بھائیوں کا۔ آپ کی جوانیاں سلامت رہیں، آپ کی خوشیاں سلامت رہیں، آپ کی نسلیں سلامت رہیں۔ پانچواں سبق یہ دیا، خوشی ملے اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ مل کے مناؤ، خوشی ملے غریبوں کو ساتھ ملاؤ، خوشی ملے عاجزی اختیار کرو، خوشی ملے رب کی عبادت کے دروازے پہ جاؤ، خوشی ملے اپنی زبان سے الحمدللہ کہو۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، نکلی تو لبے اقبال سے ہے، نہ جانی ہے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی۔ بلانے والوں کا شکریہ ہے، آپ سب کے آنے والوں کا شکریہ ہے۔ اللہ میری حاضری آپ کی تشریف آوری کو، بالخصوص شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں، عامر بھائی کا شکر گزار ہوں۔ اللہ ہماری دین کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔